حیا وائس کے معزز سامعین کو حیا کا السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کی کہانی ہے سائمہ اور شکیل کی۔ سائمہ نے مجھے اپنی اسٹوری انسٹاگرام پہ شیئر کی ہے، تھینکس ٹو سائمہ۔ آج کی کہانی سن کے مجھے تھوڑا تعجب بھی ہوا اور خوشی بھی ہوئی کہ محبت کرنے والے ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ اس سے پہلے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک حیا کی آواز کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجیے گا تاکہ آنے والی مزید ویڈیو سے آپ لوگ آگاہ رہیں۔ گھر میں کافی دن سے کشیدگی چل رہی تھی۔ سائمہ بارہا اپنی ماں کے گھر جانے کی دھمکی دے چکی تھی۔ میاں بیوی کی روز روز کی تکرار سے بچے الگ پریشان اور سہمے ہوئے رہتے تھے، اور محلے والے دونوں میاں بیوی کے درمیان صلح صفائی کروانے کی کوشش کرتے کرتے تھک ہار کر اب تماشا دیکھنے کے لیے ایک طرف ہو گئے تھے۔ وہ غصے میں کہنے لگا، آج بھی ناشتے میں خالی چائے اور سادی روٹی؟ بندہ سارا دن محنت کر کر کے تھک جائے اور تم ہو کہ ایک پراٹھا تک نہیں بنا سکتی اپنے شوہر کے لیے؟ شکیل کا چہرہ غصے سے لال پھوکا ہو رہا تھا۔ سائمہ نے کہا، شکیل، آپ یہ غصہ کہیں اور جا کر نکالیں۔ گھی ختم ہو گیا ہے اور انڈے بھی نہیں ہیں۔ بچے بھی اپنے من پسند ناشتے کے بغیر اسکول چلے گئے ہیں، اور میرا تو نہ ہی پوچھیں کیسے گزارا کر رہی ہوں آپ جیسے مرد کے ساتھ۔ تو شکیل کہنے لگا، کیا مطلب تم میرے ساتھ محبت کے دعوے کرتی تھی جو کہتی تھی کہ تم ہر ایک اچھے برے وقت میں میرا ساتھ دو گی؟ اس طرح سے بدل رہی ہو؟ کیا تم میں تھوڑی سی بھی انسانیت باقی رہ گئی ہے یا نہیں سائمہ؟ شکیل نے سائمہ کے طعنوں پر افسوس کرنے لگا۔ یہ انسانیت ہی تو ہے جو شادی کے 10 سال تک بھی میں یہی ہوں اور آپ کے 2 بچوں کی ماں بھی بن گئی ہوں۔ آپ بھی جو میری خواہشات کے لیے اپنی ضروریات تک قربان کرنے کو تیار ہو جاتے تھے، آج میری خواہشات تو کیا ضرورت سے بھی منہ پھیر لیا ہے آپ نے۔ کاش یہ محبت نہ کی ہوتی میں نے، مجھے کیا پتا تھا کہ محبت ایک کھیل ثابت ہوگی۔ یہ تو میری زندگی کے لیے روک ہی بن گئی ہے۔ سائمہ ہمیشہ کی طرح آنسو بہانے لگی۔ شکیل کہنے لگا، سائمہ، میں نے تم سے گن پوائنٹ پر شادی تو نہیں کی تھی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے محبت کی، گھر سے بھاگے تو نہیں جو اب تم پچھتا رہی ہو۔ ہم نے تمہارے گھر والوں سے رشتہ مانگا اور تمہارے بھائیوں نے بھی ایسے ہی تمہیں رخصت نہیں کیا، بلکہ میرے بارے میں خوب چھان پٹک کی۔ تم سب کا قصوروار مجھے مت ٹھہرایا کرو۔ شکیل بھی غصے میں آ گیا۔ سائمہ غصے میں کہنے لگی، ہاں، غلطی مجھ سے بھی ہوئی اور میرے گھر والوں سے بھی، جو انہوں نے چمکتی چیز کو سونا سمجھ لیا۔ اب اس غلطی کو سدھارنا ہی ہوگا۔ سائمہ بھی ہمتی لہجے میں بولنے لگی۔ شکیل تنے ہوئے چہرے کے ساتھ بغیر ناشتے کے دفتر چلا گیا، اور سائمہ بھی رات سار گھر کے کاموں سے نمٹ کر اپنی ماں کے گھر پہنچ گئی۔ اپنوں کے لیے کچھ بہترین گفٹ لیے اور وہ اپنی ماں کے گیٹ کے دروازے پہ پہنچی۔ سامنے بیٹھی تھی سائجہ بیگم، سائمہ کی والدہ۔ سائجہ بیگم پہلے تو حیران ہوئی کہ مہینوں نہ آنے والی بیٹی کو میکے کی یاد کیسے ستانے لگی، لیکن ماں تھی، ان کے دل میں کھٹکا سا ہوا تو حوال پوچھا۔ اب جو ماں نے محبت دکھائی تو وہ زاروں قطار رونے لگی۔ اماں، شکیل نے تو جیسے جینا ہی حرام کر دیا ہے میرا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ لو میرج کا یہ انجام ہوتا ہے، پر آپ سب نے بھی تو اسے قبول کیا تھا۔ وہ پہلے تو ایسا نہ تھا۔ ہماری زندگی کتنی اچھی گزر رہی تھی۔ بس اب میں یہیں رہوں گی، جاب کر لوں گی، اپنے بچے پال لوں گی، بھائیوں پر بوجھ نہیں بنوں گی اماں۔ سائمہ نے اماں کی تاکید حاصل کرنی چاہیے۔ خیر، سائجہ بیگم تو سمجھدار خاتون تھی۔ انہوں نے بیٹی کی بات پر بھڑکنے کی بجائے اسے سمجھایا، بیٹا، پہلے تو تم یہ بھول جاؤ کہ تمہارے بھائی بھابیاں تمہیں اس گھر میں برداشت کریں گے، اور اس معاملے میں بھی ان کے ساتھ دوں گی۔ بے شک یہ گھر اب بھی تمہارا ہے، لیکن اصل پناہ گاہ شوہر کا گھر ہے۔ شادی شدہ زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ آتے ہیں۔ شکیل اپنی جگہ ٹھیک ہے، آج کل مہنگائی بھی تو دیکھو، آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ 2 نوکریاں وہ کر رہا ہے۔ اگر شادی سے پہلے وہ وعدے کرتا تھا تو وہ 10 سال پہلے کی بات تھی۔
اب حالات مختلف ہیں. آج تمہیں اس کی برائیاں نظر آ رہی ہیں لیکن غور کرو، اس میں کچھ تو اچھائیاں ہوں گی. ساجدہ بیگم نے سائمہ کی طرف دیکھا تو وہ چپ چاپ بدھ بنی ان کی طرف دیکھ رہی تھی. ویسے اماں، کہہ تو آپ ٹھیک رہی ہیں اور مجھ سے اور بچوں سے وہ بہت پیار کرتے ہیں، لیکن آج کل وہ بہت چڑچڑے ہو رہے ہیں. میں تنگ آ گئی ہوں اماں. ساجدہ بیگم کہنے لگیں تو اس مسئلے کا حل ایک ہی حل نکل سکتا ہے کہ تم اس کا معاشی مسائل کو حل کرنے میں اس کا ساتھ دو. تم اس کے بغیر نوکری کرنے کو تیار ہو، بچوں کو باپ کی شفقت سے محروم کرنا چاہتی ہو. اگر نہیں چاہتی ہو تو اپنے گھر میں رہ کر نوکری کیوں نہیں کر لیتی؟ ساجدہ بیگم کا لہجہ تیز ہو گیا. اماں پلیز. سائمہ کوئی پلیز نہیں، اٹھو، گھر جانے کی تیاری کرو. میں نے شام کو شکیل کو کھانے پر بلایا ہے. ساجدہ بیگم نے غصہ دکھایا جو اس وقت اور حالات کے مطابق بہت ضروری تھا. شکیل خاموش تھا. سائمہ نے بھی بات نہیں کی. اس دن شکیل نے دفتر سے جانے سے قبل سائمہ کو کمرے میں بلایا. سائمہ بات سنو ذرا، میں تم سے اپنے رویے کی معذرت کرنا چاہتا ہوں. میں مہنگائی کے ہاتھوں بہت پریشان ہو گیا تھا. بجلی، گیس کے بل، سودا، سلف اور بچوں کی فیس وقت سے پہلے بوڑھا کر رہی ہیں مجھے. لیکن پھر بھی میں نے غلط کیا، تمہیں ڈانٹا. مجھے معاف کر دو سائمہ. اب بھی پہلے جیسی ہی محبت کرتا ہوں میں تم سے. بس ذمہ داریوں کا ایک پہاڑ میرے سر پر ہے. شکیل ندامت سے سائمہ کے آگے کہہ رہا تھا. سائمہ نے کہا، شکیل آپ مجھے شرمندہ مت کریں. اگر آپ کا رویہ برا تھا تو میں نے بھی کوئی خوشگوار انداز میں بات نہیں کی تھی، بلکہ ترک بے ترک آپ کو جواب دیتی گئی. مجھے بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. میں بھی معافی کی طلبگار ہوں آپ سے. آپ میرے شوہر ہیں، میری عزت اور میری حقیقی پناہ گاہ. میں نے آس پڑوس میں جا کر چھوٹی کلاسوں کے بچوں کو ٹیوشن لینے کے لیے بلایا ہے جو آج شام سے گھر آئیں گے، اور گڑیا اور فہد کے اسکول میں پرائمری ٹیچر کی بھی ضرورت ہے. اب وعدہ تو نہیں کر سکتی، اگر سب کاموں کے ساتھ مینج کر سکوں گی تو جوائن کر لوں گی. آپ کیا کہتے ہیں شکیل؟ شکیل کہنے لگا کہ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کمانا عورت کی ذمہ داری نہیں، نان نفقہ پورا کرنا مرد کا کام ہے. تم گھر پر رہ کر میرے ہاتھ بٹا رہی ہو تو یہ تمہارا احسان اور مہربانی ہے. شکیل سائمہ کا شکر گزار تھا اور اسی جذبے سے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے خود سے لگا لیا تھا، اور سائمہ کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ گویا تپے ہوئے صحرا سے ایک ٹھنڈی چھاؤں میں آ گئی ہے. امید کرتی ہوں دوستو آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا.